ٹارگیٹ کلنگ پہ، ایون کوئی ڈکیٹی اور رابری کے دوران بھی اگر کوئی بندہ مرا جاتا ہے تو اس پہ بھی آئی جی صاحب جب یہ ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ موقع واردات سے کسی کو گرفتار کیا گیا ہو؟ ایسا ہوا یا نہیں، انٹیلیجنس کی بنیاد پہ ہی بعد میں اریسٹ کیا جاتا ہے؟ یعنی ایویڈنس جو ہے نا وہ امپارٹنٹ ہے. پولیس افسر کی خود گواہی تو قابل قبول ہے نہیں، ہمیں چلنا پڑتا ہے ایویڈنس پہ جو اس موقع کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس پہ جب پولیس وہاں موقع پہ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کیا ہوا، ایک گاڑی ہے اس نے فائر کر دیا. ان کو ایویڈنس کو لے کے ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے اور وہ پروو کرنا پڑتا ہے عدالت میں کہ جی یہ اکیوزڈ ہے. ہمارے لیے بہت سارے مراحل کو طے کرنا پڑتا ہے اور ایک ایک چیز کو مکمل کر کے عدالت تک جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں، جو بات رحمان ملک صاحب اکثر کر چکے ہیں، رضا ہارون صاحب ابھی کر رہے ہیں کہ تیسری قوت ہے جو اس طرح کی سچویشن کا فائدہ اٹھاتی ہے. کون سے ہیں یہ؟ کون سی مخلوق ہے کہ جو فائدہ اٹھاتی ہے؟ مقصد کیا ہے ان کا؟ یہ تو اب تک پتہ چل گیا ہوگا، اتنے سارے واقعات ہو چکے ہیں کراچی میں پہلے بھی. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کی یا اس ملک کی جو قوت ہے وہ عوام ہے اور پولیس اس کی ماتحت ہے. پولیس اور عوامی قوت ہے، اس کے علاوہ کو مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا کہ تیسری قوت کون ہے. عوامی قوت ہے اور یہی پارٹیز ہیں، انہوں نے ملک کو چلانا ہے، انہوں نے ملک کو لیڈ کرنا ہے، یہی لیڈرز ہیں. جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے. امین خٹک صاحب، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا مسئلہ ٹھنڈا ہو چکا ہے؟ کیونکہ آج جیسے کہ رفیق صاحب نے بھی بتایا اور ہم بھی پورا دن نیوز میں کور کر رہے ہیں کہ صورتحال کافی بہتر ہے، بزنسز، دکانیں سب معمول کے مطابق چل رہی ہیں. مسئلہ ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی کچھ ضرورت ہے کہ مل بیٹھ کے بات کرنا اور سارے ایشوز کو جو ہے؟ بات بتاؤں آپ کو، مستقل حل اس کا ابھی تک نہیں نکلا ہے. نہیں نکلا ہے، کیونکہ وہی میں کہہ رہا ہوں ہر 2 مہینے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں. مستقل حل ہونا چاہیے اس کا. اس کی میں جو بات کروں گا، ہو سکتا ہے میرے ساتھ اتفاق کریں، وہ یہ کہ جب 12 مئی کے واقعات ہوئے اس کا کوئی پکڑا ہی نہیں ہوئی، کسی کو سزا جزا نہیں ہوئی. وکلا جلے، ان کی کوئی سزا جزا نہیں ہوئی. نشتر پارک کے بلاسٹ ہوئے، بہت سارے علماء شہید ہوئے، آج تک ان کے کلپرٹس نہیں پکڑے گئے. آج جو پچھلے سال جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی اس کا کوئی ماسٹر مائنڈ نہیں ملا. تو اگر ایک دفعہ بھی عدالت میں کرمنل ہو، دہشت گرد ہو، آج تک کسی کو عدالت میں ان واقعات کے حوالے سے پیش ہی نہیں کیا گیا. نہیں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں. نشتر پارک کے جو واقعہ بلاسٹ ہوا اس کے سارے اکیوزڈ پکڑے گئے اور ان کی ٹرائل ہوئی 12 مئی 27 دسمبر 2007. جن کی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، ایویڈنس. بڑا اچھا بات کیا آپ نے، ایف آئی آر کٹوائی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں جی، ہم تو صبح سے 10 بجے سے شام کو 6 بجے تک گزری تھے اور ہم لوگ اسی روڈ پر تھے. لوائقین جو ہے انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے. دیکھ ایک بات سنیں، یہ ایک بات کہوں، یہ انہوں نے ایویڈنس کی بات کی. ایویڈنس تو بہت دور کی بات ہے بھائی. جو قتل ہوتے ہیں ان کے جو بھائی بند ہوتے ہیں وہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کا نام نہیں لیتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر ہم نہیں کاٹ سکتے، ایف آئی آر لوائقین کاٹے. کوشش کی آپ نے؟ ہاں جی، کوشش کی ہے. اچھا، کس کے خلاف؟ جو بھی انہوں نے نام لیے، ہم نے کہا نام ہمارے سامنے لے رہے ہو تو ایف آئی آر میں کاٹ نہیں لے سکتے. خوف ہے، دہشت ہے. کون جو وہ بول رہے ہیں ان سے ڈرتے. دیکھیے جی، میں پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں میری گے بات چیزیں تو حل نہیں ہوں گی. آپ ایک دفعہ 12 مئی کے کیس کو چیف جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن لے، اس کے بعد آپ دیکھنا کہ اس شہر میں کتنے تبدیلی آتی ہے. جب تک آپ 12 مئی کے کیسز کے سو موٹو ایکشن نہیں لیں گے، چیف جسٹس صاحب نہیں لے گا. انجینئر صاحب، اس کوارڈینیشن کمیٹی کا فائدہ کیا ہے جب واقعات ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، ٹیمپریری اس کا حل آ جاتا ہے؟ یہ کہہ رہے پانی ڈال کے پھر جو ہے آگ 2 مہینے بعد پھر لگ جاتی ہے، تو حل تو نہیں نکال رہے. اور یہ بات ان کی صحیح ہے کہ اگر 12 مئی کی جو کلنگز تھی اس پر آپ انکوائری بٹھائیں، سو موٹو ایکشن لیا جائے، یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کوئی ایکشن کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ 12 مئی کا معاملہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ نے اٹھایا اور یہ پریجوڈس ہے، پریجوڈس مسئلہ ہے. دوبارہ اس کو جو اٹھایا گیا اور کورٹ میں ہے اور انشاءاللہ یہ 12 مئی کا معاملہ بھی کورٹ ریزالو کرے گی. اب کل جو ہے وہ کی جو صورتحال ہے، ساری صورتحال کو ہم سب کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. دیکھو، بات یہ ہے کہ یہ صوبہ ہم سب کا ہے، ہم پاکستانی ہیں. سب سے پہلے ہم رنگ و نسل سے نکل کر، زبان، مسلک اور قومیتوں سے نکل کر، بالاتر ہو کر انسانیت کے ناطے ہم نے سوچنا ہوگا. یہاں جو محنت کش آتے ہیں ہمیں سب کے لیے عزت ہے، لیکن اس صوبے کے اندر ہمیں سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان، پھر اس کے بعد صوبہ سندھ. ہمیں صوبے کے مفادات کے لیے سوچنا چاہیے، یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. اپنے جو چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں
पॉलिटिकल फोरम पर उनको हल करना चाहिए, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। ठीक है रफीक और साहब। वो लोग जो पॉलिटिकल कवर में रहकर दहशतगर्दी करते हैं, मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को शेल्टर ना दें जो लोगों का खून करते हैं। जो है प्रोग्राम का खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक इंजीनियर साहब, थैंक यू वेरी मच। अमीन खटक साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप भी तशरीफ लेकर आए। रजा हारून साहब जिन्होंने हमें फोन लाइन पर ज्वाइन किया था, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं thepulse@businessplus.tv पर। आपसे मुलाकात करेंगे पीर के रोज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।